بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے، بخاری شریف میں بھی یہ روایت منقول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کی تکلیف کا ازالہ کرے، دور کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی تکلیفوں میں سے ایک بڑی تکلیف کو دور فرمائیں گے۔ مصیبت زدہ مسلمان کو اس کی مصیبت سے نجات دلانا بے حد عظیم عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اس کے اس عمل خیر کی وجہ سے کل قیامت کے دن اس کو مصیبت سے بچا لیں گے۔ دنیا کی ایک عارضی، معمولی اور خفیف مصیبت کو دور کرنے کی وجہ سے وہ بندہ آخرت کی دائمی اور شدید مصیبت سے نجات پالے گا، جبکہ قیامت کے دن ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا اور انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا۔ ان وحشتناک اور ہولناک حالات میں مصیبت کا ٹلنا انتہائی عظیم نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مسلمان کی تکلیف کو دور کرنے کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہے۔ جہاں اس کو پریشان دیکھا، اس کی پریشانی دور کرنے کی تدبیر سوچی جائیں، شکلیں اختیار کی جائیں۔ مثال کے طور پر مالی مصیبت ہو تو جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، وہ مال کے ذریعے دوسرے مسلمان کی مصیبت کو دور کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی انسان غم و اندوہ میں مبتلا ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، ٹینشن اور ڈپریشن میں ہے، تو اسے زائل کرنے کی عمدہ تدابیر اختیار کر سکتے ہیں۔ اس کو تسلی دے سکتے ہیں، دلاسا دلا سکتے ہیں کہ بھائی، رنج و غم دائمی نہیں ہوتا، بلکہ یہ وقتی چیزیں ہیں۔ دوام الحال من المحال، کہ کسی بھی حالت کا دنیا میں ایک ہی طرح باقی رہنا یہ ناممکن ہے، محال ہے۔ ان مع العسر یسرا، کہ اللہ تعالیٰ رنج و غم، تکلیف اور پریشانی کے بعد فرحت و سرور بھی عطا فرماتے ہیں، اس کو خوشیوں سے بدل دیتے ہیں۔ اس طرح انہیں تسلی دیں تو یہ بھی مومن کی طرف سے ایک دوسرے مومن کی پریشانی کو دور کرنے کا سبب بنے گا۔ نیز یہ بتلا کر اس کی مشقت کو ہلکا کرے کہ اس غم یا مشقت میں اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھا ہے، تھوڑا سا صبر کر لو اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھو۔ تم اللہ کے محبوب بندے ہو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اس آزمائش میں ڈالا ہے۔ اس طرح انہیں تسلی دے، امید ہے کہ اس کی مصیبت اس پر آسان ہو جائے گی، اور اس تسلی دینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس انسان پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے گا۔ کبھی مصیبت جسمانی ہوتی ہے، کوئی انسان کسی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے مرض کے ازالے کی فکر کرے، اس کے حق میں دعا کا اہتمام کرے، اسی طرح اسے تسلی دیتا رہے۔ کبھی اولاد، بیوی بچوں کی طرف سے مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے کہ اولاد نافرمان نکل آتی ہے،
تو اولاد کی اصلاح و تربیت کی فکر کرے، اولاد کو بلا کر سمجھائیں، باپ کا رتبہ ان کے سامنے بیان کریں، والدین کی نافرمانی کا عذاب اور وعیدیں بتلا کر ان میں فرمانبرداری کا جذبہ پیدا کریں۔ اسی طرح کہیں پر کوئی ظالم کی طرف سے کسی پر ظلم ہو رہا ہو تو انسان ظالم کے ہاتھ کو روکنے کی کوشش کرے اور مظلوموں کو بچانے کی کوشش کرے، چاہے تو اپنے ہاتھوں کے ذریعے، اتنی طاقت نہ ہو تو زبان سے کسی طرح اس کو روکنے کی کوشش کرے، یا کم از کم آخری درجے میں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کمزوروں کی حفاظت فرما اور ان کے اوپر ظلم ہونے سے انہیں بچا لے۔ یہ ساری شکلیں اور بھی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہے، انسان بخوبی اس کو سمجھ سکتا ہے اور اس طرح دوسرے کی پریشانی کو دور کر سکتا ہے، اور دوسرے کی پریشانی کو جب انسان دور کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کی بڑی بڑی پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔